کیونکہ توازن جو ہے کوئی فی نفسی معیار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ارسطو کے یہاں توازن کا تصور ہے، ارسطو کی خاص طور پہ اس کے اخلاقیات میں. لیکن ارسطو بھی گو کہ وہ توازن کو معیار سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ توازن کا مطلب جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان بیچ کا راستہ نہیں ہے. کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک شخص کے لیے جو انتہا ہو، دوسرے شخص کے لیے وہ انتہا نہیں ہو. اور اس میں وہ مثالیں بھی دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک قسم کی غذا جو ہے کہ عام آدمی کے لیے انتہا پسندانہ غذا ہو، غیر متوازن غذا ہو، لیکن وہ ایک پہلوان کے لیے ہو سکتا ہے وہ متوازن غذا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توازن کوئی معیار نہیں ہے ہمارے. دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے توازن کو معیار قرار بھی دیا، جیسے ارسطو، ان کے لیے انہیں بڑی اس میں مشکل پیش آئی کہ توازن کا مطلب جو ہے سیاق سے بالا ہو کر بیان کریں. تو اس لیے بالآخر جو ارسطو کہتا ہے کہ توازن وہ چیز ہے جو وہ شخص جو دانا ہے اور جس کے پاس زندگی کا طویل تجربہ ہے، ایسا شخص جس چیز کو متوازن سمجھے وہ متوازن ہے. اور وہ بھی ہر معاملے میں نہیں. مطلب یہ کہ کیونکہ ہر شخص جو ہے ہر میدان کا مرد تو نہیں ہوتا. تو وہ شخص دانا ہو، اپنے میدان کا مرد ہو اور طویل اس کا زندگی کا تجربہ ہو، وہ اس کو بیان کرے گا کہ کسی ایک اسپیسیفک معاملے میں یا متعین معاملے میں توازن کیا ہے. بہرحال ہمارے یہاں تو وہ معیار ہی نہیں ہے. لیکن اگر معیار بھی ہو تو اس کو مطلب ڈٹرمن کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے بڑا مشکل ہے. یعنی ارسطو کو نہیں کر سکا تو مطلب یہ کہ آپ کیا کریں گے. اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ